صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، مسجدوں میں وقت دینے والے علماء، حلقے لگانے والے سب مسجد مدرسے سے تیار ہوتے ہیں۔ جینے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر میرے دوستوں مرنے تک، اور مرنے سے لے کر آخرت کے جنت کے سارے امور سے متعلق ہیں۔ قرآن ان کے پاس ہے، حدیث ان کے پاس ہے، فقہ ان کے پاس ہے، حلال حرام کو یہ جانتے ہیں، ناجائز ناجائز کو یہ جانتے ہیں، اولا غیر اولا کو یہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے جو بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، اس لیے ہمیں اپنی محنت کا میدان ان طلباء کو بھی بنانا ہے جن سے سارے امور متعلق ہیں۔ سارے امور آپ دیکھو میرے دوستوں، آدمی مرتا ہے تو میراث کے مسائل کون بتاتا ہے؟ جنت و جنت کے طبقات کون بتائے گا؟ جتنی آخرت کی منزلیں ہیں وہ ساری منزلوں کو بتانے والے اور ان کا علم علماء کے پاس ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ آدمی جو ہے پیدا ہوتا ہے، اذان کون پڑھتا ہے؟ آدمی جو ہے دنیا سے جاتا ہے، نماز کون پڑھاتا ہے؟ آدمی میرے دوستوں پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے جتنے مراحل ہیں، جتنی میرے دوستوں بزرگوں جتنی چیزیں ہیں، سب کے جو ہے متعلق یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے بچے بھی ہیں، اب مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے یہ ہمارے ماشاءاللہ معزز بھی ہیں۔ ان کی فکر کرنا اللہ کا فضل ہے۔ کتنے صوبے ایسے ہیں جو اپنے پڑھنے والے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ محنت تو پورے سال کرنی ہے، محنت پورے سال کرنی ہے۔ جیسے صاحب صفا مدرسے میں رہتے، لیکن سارے تقاضے اس زمانے سے پورا کرنے والے بن گئے، سارے تقاضے اسی زمانے سے پورے کیے۔ کبھی تقاضا آتا کہ بھئی ان کی چھٹی کا ایام ہے، انہیں جو ہے بیرون جانا ہے، اندرون جانا ہے، دیگر جماعتوں میں جانا ہے، وہیں سے جماعتیں تیار ہوتی، وہیں سے جماعتیں تیار ہوتی۔ اور اس زمانے کے فقہا، اس زمانے کے علماء، اور اس زمانے آپ دیکھو علماء صحابہ کو دیکھو، مفتیان صحابہ کو دیکھو، فقہاء صحابہ کو دیکھو، مفسرین صحابہ کو دیکھو، اصحاب صفا کو دیکھو، یہ کہاں ہے؟ انہوں نے علم کے زمانے میں میرے دوستوں بزرگوں دعوت کی تقاضے کو بھی اڑا تھا کہ دو ذمہ داریاں ہیں، دعوت کی اور تعلیم کی۔ بعض پڑھنے والے ہوں گے، بعض پڑھانے والے ہوں گے۔ ابھی سے فکر کرنا، جیسے یہ عالم بنے ایسے داعی بھی بنے، جیسے معلم بنے ایسے مبلغ بھی بنے۔ صرف عالم ہو مبلغ نہ ہو، کہ عالم کی ذمہ داری معلم کی ذمہ داری ہے آنے والوں کو جو ہے آنے والوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور مبلغ کی ذمہ داری ہے غیر طالبین کو تیار کرنا۔ کہ معلم کے پاس آتے ہیں اور مبلغ جو ہے غیر طالبین کے پاس جا کر ان کو تیار کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ نبی جی آپ پہنچا دیجیے جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو کچھ نازل ہوا ہے سب کو پہنچائیے، بلغ پہنچائیے آپ، کہ پہنچانا آپ کا کام ہے۔ تو میرے دوستو، اور فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے حق رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اس کی محنت کرنی۔ جتنے مدارس ہیں چھوٹے بڑے، دو قسم کے طلباء ہیں۔ بعض طلباء ہوئے ہیں جو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن گھروں میں قیام کام گھروں میں کرتے ہیں، میرے دوستوں ان کا قیام مدرسوں میں نہیں ہے۔ بعض طلباء وہ ہیں جو صرف قیام کام کے ساتھ مدرسوں میں اور مدرسوں کے دارالاقامہ میں موجود رہتے ہیں۔
تحفیظ کے مدرسے ہیں، درس نظامی کے مدرسے ہیں، چھوٹی جماعتوں میں ہیں، بڑی جماعتوں میں ہیں. ہمیں سب کی محنت کرنا، سب کی فکر کرنا. جو طلبہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، صرف تعلیم کی حد تک مدرسوں میں جاتے ہیں، ان طلبہ کو مسجد کے کام میں جوڑو. روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کی تعلیم ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، اور ہفتے کے گشت ہیں، اور مہینے کا جو ہے ہر ہفتے جو ہے 24 گھنٹے ہیں. مدرسے کی تعلیمی، میرے دوستوں، تعلیمی لحاظ کے ساتھ ان طلباء کو مسجد کے کام میں جوڑیں. ان کے ہر ہفتے 24 گھنٹے لگیں. جو طلبہ دارالقامہ میں مدرسے کے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، ان کو وہیں جا کر ان کو وہیں کام میں جوڑیں. چھٹی کے وقت میں ہم وہاں کے بڑوں کے پاس جائیں اور کارگزاری سنائیں، اور بڑوں سے یہ درخواست کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ طلبہ کو جمع کر لیں، یہاں کچھ نہ کچھ اعمال تعلیمی جو ہے تعلیم کے اعتبار سے جو ہے شروع ہو جائے. تعلیم کا نقصان نہ ہو. جو مدرسے کے اصول ہیں، جو مدرسے کے قوانین ہیں، جو مدرسے کی تعلیم کا وقت ہے، وہ ساری رعایت کے ساتھ، کوئی اصول نہیں ٹوٹے، کوئی قانون نہیں ٹوٹے، کوئی تعلیم کا حرج نہ ہو. تو ساری تعلیمی رعایت کے ساتھ یہ ہماری ترتیب ہے. مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر الحمدللہ جو ہے یہ مشرے میں بیٹھنے والے، یہ تعلیم میں بیٹھنے والے، یہ جو ہے ماشاءاللہ روزانہ ملاقات کرنے والے، ہفتے کے گشت کرنے والے، اور مہینے میں جو ہے یہ ہر ہفتے 24 گھنٹے لگانے والے بنے. جہاں یہ مدرسے سے عالم بن کے نکلے، وہیں جو ہے میرے دوستو داعی بن کے نکلے. جہاں معلم بن کے نکلے، وہیں مبلغ ہو کے بھی نکلے، مبلغ بن کے بھی نکلے. صرف اکیلے ایک ذمہ داری نہیں ہے تعلیم کی، ان کی 2 ذمہ داری ہیں. مبلغ کے میرے دوستو تعلیم کے راستے سے امت کی جہالت کو ختم کرنا، اور تبلیغ کے راستے سے امت کو ابتدا سے نکالنا. یہ 2 ذمہ داری ہے. اس طرح سے مدرسے میں کام کی شروعات پیار محبت سے، اخلاق سے، ان کی تعلیم کی رعایت کرتے ہوئے یہ سارا کام کی ترتیب بتائے. اور یہ سارے مدرسوں میں کام ہے، سارے مدرسوں میں کام. اللہ کا فضل ہے کہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ محنت نہ ہوتی ہو. کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے، چھوٹا بڑا. ہمیں اس کی کوشش کرنی پڑے گی، بار بار جانا پڑے گا. جو علماء سال والے ہیں، 4 مہینے والے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ لوگ، ذمہ دار ساتھی بھی جائیں، علماء بھی جائیں، دونوں مل کے محنت کریں. کتنے بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ محنت کرنے سے جو ہے کام میں لگ جاتے ہیں، کام میں جڑ جاتے ہیں. اب 2 فائدے ہوں گے. مدرسے کو جو ہے ماشاءاللہ جو ہے مدرس میں ملے گا، اور جو جماعت جائے گی اس کو جو ہے ماشاءاللہ جو ہے امیر ملے گا. یہ فکر کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے. کوئی مدرسہ نہیں چھوڑنا، کوئی مکتب نہیں چھوڑنا، تاکہ دونوں ذہن بنے، کہ تعلیم کا بھی ذہن بنے اور تبلیغ کا بھی ذہن بنے. یہ دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں، دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں. ہمیں دونوں ذمہ داری کی فکر کرنی ہے. سال میں 2 جوڑ کرنے ہیں، ایک جوڑ سال کے شروع میں کرنا ہے. اس میں بھی سارے بالغ طلباء کو بلانا ہے، سارے بالغ طلباء کو بلانا ہے. یہ مسجد کی جماعتیں وہ وصول کر کے لائیں گے، لانے لے جانے کی سہولت پیدا کریں گی. جو مدرسے میں ہیں مدرسے کے حضرات سے درخواست کر کے وہاں سے لے کر آئیں گے اور وہیں چھوڑ کے جائیں گے. جو طلبہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہاں محنت کر کے ان کو بھی وصول کرنا ہے، مدرسے والوں کو وصول کرنا ہے، اور ان کو لانے لے جانے کی ترتیب بتانا ہے. یہ لانے لے جانے کی یہ ترتیب ہے، یہ سہولت ہے. یہ جوڑ 24 گھنٹے کے لیے ہوگا. اس جوڑ میں ایک نشش جو ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کارخانے کی ہوگی، مقامی کام کی ہوگی. اسی طرح سے جو ہے دعوت کے اعتبار سے تعلیم دعوت کا جوڑ اور قربانیوں کی ہوگی. صحابہ کی قربانی اور اصحاب صفا کی قربانیوں کے واقعات سنا کے ان کو تیار کریں گے اور اللہ کے راستے کے لیے ابھاریں گے. سال کے لیے تشکیل ہوگی اور چلے کی تشکیل ہوگی. یہ سال کے شروع میں جوڑ ہوتا ہے، یہ سال کے شروع میں ہوتا ہے. سال کے اخیر میں بھی سارے بالغ طلبہ کو لانا ہے، اس کی بھی لانے لے جانے کی ترتیب بنانی ہے. سال کے اخیر میں یہ جوڑ جو ہوگا وہ 4 سے 5 سے 6 گھنٹے کا ہوگا.
5 से 6 घंटे को आते ही काम की मोटी मोटी कारदारी लेंगे। कितने साल की तश्कीलें हैं, कितने चिल्ले के, कितने वसूल हो गए, कितने मस्जिदों में मदरसों में 5 अमाल है, कितने तरह मुख्तसर सी कारदारी ले लेंगे। फिर उसके बाद तश्कीली बात होगी, तरकीबी बात होगी, और फिर अल्लाह के रास्ते की फजाइल सुनाकर इनको तैयार करेंगे। जितने भी साल के लिए तैयार हो जाएंगे, अलग बैठेंगे, अलग बिठाकर जो है वसूलियाबी का निज़ाम बनाएंगे। और मेरे दोस्तों, दूसरी तश्कील चिल्ले की होगी, दूसरी चिल्ले की होगी। इस तरह से ये 2 तश्कीलें, दो जोड़ साल के शुरू में और साल के आखिर में होगा। फिर आखिर में जब सारा जोड़ खत्म हो जाए तो जिम्मेदार तलबा, जिम्मेदार उलमा, जिम्मेदार साथी मिलकर इनके वसूलियाबी का निज़ाम बनाएंगे। जितने भी 200-400 नाम आए हैं इनको भी वसूल करेंगे, और जो बाकी रह गए हैं, जोड़ में नहीं आ सके हैं, उसका भी निज़ाम वसूलियाबी का बनाएंगे ताकि 100% निकल जाए। तश्कील करने से मजमा नहीं निकलता, वसूल करना पड़ता है। वसूलियाबी से मजमा निकलता है। हमारे ज़िक्र फरमाने तश्कील करते हैं, वसूल नहीं करते। तश्कील में लोगों ने नाम दे दिए हैं, तश्कील में तलबा ने नाम दे दिए हैं कि हम साल के लिए तैयार हैं, हम चिल्ले के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इससे जमातें नहीं निकलेंगी। जमातों को वसूल करना पड़ेगा। वसूल करने के लिए पीछे पड़ना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार खुशामद करनी पड़ती है, तो वसूलियाबी होती है, और वसूलियाबी से जमातें बनती हैं। आप सरदा की तश्कील करो, उससे जमात नहीं जाएगी। आप चिल्ले की करो, आप 4 महीने की करो, आप बैरून की करो, आप मसूरात की करो, मतलब जमात जाती है। आप वसूल करना पड़ेगा, तारीख तय करके इनको वसूल करो। वसूल करने के लिए बार बार पीछे लगना पड़ेगा, बार बार खुशामद करनी पड़ेगी, बार बार इनको बताना पड़ेगा, मुतमईन करना पड़ेगा। मालूम हुआ आज इरादा हो गया, 2 दिन के बाद इरादा बदल गया, 2 दिन के बाद हमने फिर बात करी, 2 दिन के बाद फिर गुफ्ता हो गई, फिर कोई मसला आ गया, फिर जो है रुकावट आ गई, फिर माशाअल्लाह इरादा कमजोर हो गया। ऐसा ऐसा इनको वसूल करने के लिए बार बार जाना पड़ेगा, और बार बार जाएंगे तो ये वसूल होंगे, बार बार जाएंगे तो ये अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। इस तरह की मेहनत पूरे सूबे में और पूरे सूबे के एक जिले में और एक एक हल्के में इस तरह की मेहनत करनी है, ताकि हमारे आपको जोड़ भी सोचने हैं, और जोड़ सोचकर उनकी तारीखें भी तय करनी है, और उनको संभालने वाली जमातें भी बनानी है, और उन जमातों